اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ تیسرا پارہ بھی ایسے ہی شروع ہوا تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اس کے بعد جو آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتیکم اليوم، وہاں پر بھی فی سبیل اللہ کہ یعنی جیسے ایمان والوں کو کس دن سے پہلے خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور کیوں۔ پھر اس کے بعد آئی تھی آیت الکرسی فوراً۔ یہ ساری کوشچنس ہیں تو اس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بادشاہ نمرود کے ساتھ جو ان کا وہ ڈیبٹ ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ان کو اطمینان دل کے لیے اللہ سے کیا سوال کیے تھے، یہ ساری چیزیں اچھے سے غور سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیپر کرنا بہت ایزی لگے گا، بلکہ آپ کو انٹرسٹ آئے گا پیپر کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ سورہ بقرہ میں پوری ڈیٹیل آ چکی ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کب کون سا عمل ایسا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو خرچ کرنے کی نیکی ضائع ہو جائے گی، وہ ساری چیزیں اس میں کوشچنس آ سکتے ہیں۔ تو لن تنالوا البر، ہرگز نہیں، نیور پہنچ سکتے تم نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جن کو تم چاہتے ہو، جو پسند کرتے ہو۔ نالا یا نالو کا مطلب ہوتا ہے یا نائلہ یعنی پانے والی، پانے والی، پانے والا، نالا یعنی پانے والا، نائلہ یعنی پانے والی۔ تو کیا نہیں پا سکتے تم؟ بر، بر کس کو کہتے ہیں؟ مکمل نیکی، نہیں تو حسنات بھی آتا ہے دیکھو نیکی کے لیے، لیکن بر کون سی نیکی ہے؟ کمپلیٹ، مکمل نیکی۔ تو یہاں پر یہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز آپ اسی کی آیت کے سامنے لکھتے رہو گے نا تو آپ کو جب ایگزام کی تیاری کرنا ہوگی تو بہت ایزی لگے گا آپ کو یہ کرنا۔ تو ہرگز نہیں تم مکمل نیکی کو پہنچ سکتے، اللہ کی رضا کو نہیں پہنچ سکتے، جنت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ معنی کے بر کے ہیں، اور برن کا معنی ہے جنگل۔ برن اور برن میں فرق ہے۔ برن کیا ہے؟ مکمل نیکی، کمپلیٹ نیکی، اور برن کا معنی کیا ہے؟ جنگل، بڑی سی جگہ۔ تو بر خوب نیکی کر، وہی کر سکتا ہے جو من اشد حب للہ، سورہ بقرہ پہلے پارے میں پڑھ چکے، جو اللہ کی محبت میں، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید تھے۔ تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی ذات ان کو عزیز ہوتی ہے، لہٰذا وہ اللہ کی خوشی کی خاطر اپنا سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں اگر دیکھیں تو صرف مال کی ہی بات نہیں ہو رہی ہے، من شیئن یعنی کیا ہے کہ بلکہ کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند ہے، ایسی کوئی بھی چیز جس کی طرف آپ بہت زیادہ مرغوب ہیں، آپ کو جو کمزوری آپ کی ویکنیس ہے بن جائے، جیسے کہ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بھی چیز اپنے لیے بچا کر نہیں رکھے۔ ان کی ہسٹری پڑھتے آئے ہیں پہلے پارے سے۔ اولاد کو اللہ نے کہا قربان کر دو، خوشی سے چل پڑے۔ مال کو کر دو، چھوڑ دیا۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، چھوڑ کر آ گئے۔ گھر وطن چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ نیند، آرام، عزت، ہر چیز۔ تو یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکلتا کہ اگر آپ اپنی کوئی فالتو چیز اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ جب وہ آیت اتری تو صحابہ کرام کا طریقے کیا تھے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ تو من ما اس میں سے یعنی کہ سب کچھ دے دو، تو سب کچھ دے دو پر عمل کیا کس نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب جنگ کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا
نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پورا مال لے آئے۔ تو اس آیت میں اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنے کی تعریف اور برا مال خرچ کرنے کی برائی ہے۔ آج دنیا میں پیارا مال خرچ کر کے کل کو آخرت میں شاندار مقام حاصل کر لو گے۔ دنیا میں نیک نیتی سے تھوڑا سا بھی خرچ باعث رضا ہے، اور آخرت میں دنیا بھر کا سونا بھی اگر پڑ چکے نا آل عمران میں، کہ اگر وہ ایک کفر پر مر جائے گا اور چاہے گا کہ اس کو سونا دیا جائے زمین بھر کر اور وہ خرچ کرے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دے دو اور اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کل کو اس کو پوری زمین بھر کر سونا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ قبول آج کریں گے۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چاہیے، کیونکہ آج محبت ہے نا، کل کو قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ تھوڑی خزانہ ڈال دیا جائے گا کہ ہمارے یہ زیورات تھے اور ہمارے یہ پیسے تھے، اس کی قبر میں رکھ دو کیونکہ اس کو بہت پسند تھا۔ نہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کو تمہارا مال پسند ہے یا تمہارے وارثوں کا؟ تو سب نے جواب دیا یا رسول اللہ سبھی چاہتے ہیں، اپنے مال کو ہی پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنی صحت کی حالت میں اپنی خوشی سے تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ وارثوں کا مال ہے۔ تو سوچ لو کہ تم کو کس مال سے محبت ہے، کیونکہ تم چھوڑ کر نہیں بھی چھوڑنا چاہو گے تو وہ تم سے چھین لیا جائے گا، چھوٹ جائے گا، اور تم اس کو لے کے جا ہی نہیں سکتے اپنے ساتھ۔ تو بہتر ہے کہ دنیا میں ہی وہ چیز دے دی جائے نا۔ جیسے ایک صحابی کے وہاں ایک مہمان آ کر ٹھہرے، اور وہ سردی کے دن تھے اور بہت کپ کپا رہے ہیں، اس میں تو بولے کیا کوئی کمبل یا کوئی چادر نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا ہے نا۔ تو ہے تو دیتے کیوں نہیں؟ تو کہتے کہ ہاں دے دیا نا، جہاں ضرورت تھی وہاں دے دیا، یعنی جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں دے دیا، یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہے۔ کانفیڈینس دیکھو، ہے نا، ہے نا، کہاں پر ہے؟ وہاں پر ہے جہاں پر زیادہ ضرورت ہوگی۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ ایک پورا لیکچر الگ سے اس کا لیا جائے تو بھی کم ہے، یعنی اتنی ساری اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، اللہ کی قسم اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ نہ وہ مال چوری ہوتا ہے، اور نہ وہ مال ضائع ہوتا ہے، نہ وہ مال میں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ مال خرچ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیماری اور آفت اور پریشانی سے دور رہتا ہے انسان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں، وہ انہیں ان کے پاس باقی اور ثابت رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مسلمانوں کی حاجات پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس نعمتیں کب تک رہتی ہے؟ جب ہم اس کو لوگوں کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں اور ان سے تنگ نہیں ہوتے۔ جب وہ دینے سے تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں لوگوں کو دینے سے، تو وہ مال کی نعمت اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کے پاس اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی شخص بار بار ہم سے مانگے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں، ہم پریشان ہونے لگتے ہیں کہ اس کا تو روز کا کام ہے مانگنا، اور مختلف طریقوں سے بعض مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں یا احسان جتا دیتے ہیں یا اس کو کوئی نعمتیں نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں اس کو خیر منانا چاہیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے کتنا فائدے مند ہے، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ میں کسی کو کچھ دے سکتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ نیچے والا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ اوپر والا بنایا کہ جس سے میں اٹھا کر کسی کو کچھ دوں۔ کیونکہ مال خرچ کرنے سے نہ صرف بہت سے خیر ملتے ہیں بلکہ انسان بہت سے شر سے بچا رہتا ہے۔ مثلاً بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، اور بہت ساری بلائیں ٹلتی ہیں، بہت ساری آفت اور مصیبت ٹلتی ہے۔ پھر ابن شفیق کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو اس وقت کہتے ہوئے سنا جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے اپنے گھٹنے میں نکلنے والے زخم کے بارے میں پوچھا، یعنی میرے گھٹنے میں ایک زخم ہو گیا ہے اور اسے ہمیشہ خون رستے رہتا ہے، یعنی بہتے رہتا ہے، اور اس زخم کو تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں، میں نے ہر طرح کا دوا کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، کیا کروں؟
اور بہت سا علاج کروایا لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جاؤ اور ایسی جگہ جا کر کنواں کھدواؤ جہاں پانی کی لوگوں کو ضرورت ہے. مجھے امید ہے کہ جب وہاں سے چشمہ پھوٹے گا تو تمہارا یہ خون رسنا بند ہو جائے گا. جب اس شخص نے اس پر عمل کیا تو واقعی اس کو یہ چیز کا فائدہ ہوا کہ یعنی اس کا جو مرض تھا وہ دور ہوا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سچے ہیں نا. یہ عالجو یعنی علاج کرو اپنے مریضوں کا، عالجو بالمریضی یعنی اس طرح عمل کیا کہ ابو طلحہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے انصاریوں میں اور ابو طلحہ بڑے مالدار صحابی تھے، یعنی مدینے کے رہنے والے تھے اور بہت مالدار صحابی تھے. آپ کو اپنا بیرہا باغ جو مسجد نبوی کے سامنے تھا بڑا پیارا تھا. پیارا اس لیے بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس میں جا کر میٹھا پانی پیتے تھے. ہم لوگوں کو تو بوٹل اور نل اور اس سے مل رہا ہے پانی یعنی فریش بھی اور وہ بھی، لیکن اس وقت تو کنواں کھودا جاتا تھا. ہر کنواں پینے کے پانی کے قابل نہیں ہوتا تھا. بہت لکی کوئی ہوتا تھا، بہت خوش قسمت ہوتا تھا کہ جس کے باغ میں کنواں کھودا جائے اور اس کا میٹھا پانی یعنی پینے کے قابل ہو. تو ایسا ہی ان کا باغ تھا، ایک دم مسجد جو قبلہ رخ ہے مسجد نبوی کا، اس کے سامنے ہی ابو طلحہ کا بیرہا باغ تھا اور اس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے تھے اور وہاں پر پانی بھی پیتے تھے اور وہاں کی کھجورے بھی کھاتے تھے. تو ابو طلحہ کو یہ بات بہت پسند تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی میزبانی کا شرف مجھے بخشا کہ وہ آتے ہیں میرے باغ میں اور میٹھا پانی پیتے ہیں. اور وہ اب جب یہ آیت اتری تو ابو طلحہ فوراً دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کی راہ میں سب سے پیاری چیز خرچ کرو. تو یاد رکھیے مجھے اپنا یہ باغ سب سے پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں نیکی کی امید پر آخرت کے ذخیرے کے لیے خرچ کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاں چاہے وہاں پر جس کو چاہے دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اتنے خوش ہوئے، اتنے زیادہ چہرے پر ان کی خوشی ہوئی اور تعریف کی، واہ واہ، یعنی یہ تو بڑے فائدے کا مال ہے، یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، تمہارا مطلب سمجھ گیا، اسے اپنے عزیزوں میں بانٹ دو. ابو طلحہ بولے اچھا ہی، ایسا ہی کروں گا. پھر آپ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ رشتہ دار کو جو آپ کو نہ مانے بہترین صدقہ اس رشتہ داروں کو دو جو تمہاری پرواہی نہیں کرے، تم کو نہ مانے، تمہاری بے عزتی کرے. یہ محبت پیدا کرنے کا ایک نسخہ ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے رسپیکٹ آئے گی، محبت آئے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. کیونکہ ہم ادھر ادھر سب جگہ تو دے دیتے ہیں، اصل چیز ہم رشتہ دار جو واقعی ضرورت مند ہے ہم اس کو محروم رکھتے ہیں. تو یہ بہت غلط بات ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو دوہرا ثواب ملے تو کیا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں پہلے ڈھونڈنا ہے کون مستحق ہے، کون زیادہ مال کا حقدار ہے، کون زیادہ محتاج ہے، کون زیادہ اس چیز کا ضرورت مند ہے کہ میں اس پر خرچ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں کیسے رشتہ داروں کو دوں، پھر میرا کہاں سے قبول ہوگا، یہ نہیں، خوشی سے. اور کس کو دیا؟ جن کے ساتھ زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے، یعنی چچا زاد بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو چیز کا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو مال تو محبت قربانی، لیکن انسانی محبت یہ کہ اس سے زیادہ شدید ہے کہ یعنی مال کی محبت میں بھی دو اور انسانی محبت میں بھی دو. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر والا حصہ بڑا عزیز ہے، یعنی خیبر کی جو زمین میرے حصے میں آئی ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے ہی پاس رہنے دو اور پھل اللہ کی راہ میں وقف کر دو. یعنی زمین کے مالک تم بنے رہو لیکن اس میں جو پھل آتا ہے اس کو وقف کر دو کہ یہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ مجھے اس آیت کا خیال آیا تو سوچنے لگا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے تمام مال میں اپنی رومی لونڈی بہت پیاری ہے،
چنانچہ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اگر صدقہ لوٹانے کی اجازت ہوتی، یعنی صدقہ دے کر واپس لینے کی اجازت ہوتی تو میں اس سے نکاح ضرور کر لیتا. مجھے بہت زیادہ پسند تھی وہ لونڈی، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دو تو اس کو دے دیا. اسی طرح حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ آیت سنی تو کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پیارا مجھے یہ گھوڑا ہے. گھوڑے کا نام سبل تھا. اس کو لے کر اس کی لگام پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا مجھے بہت محبوب ہے، یہ فی سبیل اللہ آپ کو دیتا ہوں، جس کو چاہے آپ اس کو دے دیجیے. کیونکہ یہاں من شیئن ہے نا، تو گھوڑا ہے، زمین ہے، مال ہے، سونا ہے، پیسہ ہے، کھانا ہے. کبھی کبھی کھانا بھی ایسا کہ ہمارے لیے بہت زیادہ مرغوب ہے کہ اس کے بارے میں سوچتے ہی رہتے ہیں، منہ میں پانی آتا ہے اور یہ اور وہ. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ نے تیار رکھا ہے پلیٹ میں، لیکن اچانک کوئی آ گیا، آپ اس کو اٹھا کر دے دیتے ہو، حالانکہ آپ کا دل بہت چاہ رہا تھا کہ وہ میں کھاؤں. تو یہ بھی کیا ہے کہ پسندیدہ چیز آپ نے اللہ کے لیے دی. تو کوئی بھی چیز اپنی حیثیت کے مطابق. تو زید بن حارثہ نے کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بہت زیادہ عزیز ہے، بہت پیارا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، آپ کے پاس دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال کیجئے، جس کو چاہے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بیٹے کو بلایا، اسامہ بن زید کو، اور جو انہی کے بیٹے تھے، اور کہا یہ اس کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دو. حضرت زید نے محسوس کیا، یہ تو میں یعنی ان کے چہرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا کہ وہ حیران ہے کہ یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا اور انہوں نے تو میرے بیٹے کو ہی اللہ کے رسول نے لوٹا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے ہی کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کو اللہ نے تم سے قبول کر لیا، تم نے اس کو دے دیا، اب میری مرضی ہے کہ اللہ کے لیے جس کو چاہوں دوں. تو یہ ہمارے لیے اس حدیث میں کیا نصیحت ہے کہ بعض مرتبہ نیکی کا دنیا میں ہی وہیں کے وہیں صلہ مل جاتا ہے. آپ مثلا کوئی ایک چیز دیتے ہو اور فوراً ہی ایک دن کے بعد، اسی دن شام میں یا 2 دن کے بعد یا اسی چند ہفتوں میں مہینوں میں بڑھ کر وہ چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو آپ حیران رہ جاتے ہو کہ خرچ تو وہی ہے، سب کچھ تو وہی ہے، پھر یہ مال کیسے بڑھ گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ اس میں برکت ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پلٹایا دنیا میں ہی. تو یہ مثال، کیونکہ انسان تو اپنا سب سے بہترین مال اپنی اولاد کے لیے ہی بچا کر رکھتا ہے نا. ایک چیز جوڑ کر توڑ کر رکھتے ہیں، اور یہ قدرتی بات ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے سب سے پہلے اس کا خیال آئے گا جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور جو پسند ہے اولاد میں سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مال پلٹ کر تمہارے پاس آ جائے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، بلکہ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ وہیں کے وہیں، جیسے کہ زکریا علیہ السلام نے وہیں کے وہیں دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اور وہیں کے وہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے خوشخبری بھیجی. لیکن جو اس سے بڑی، اس سے بہتر چیز کو تم کو لوٹا کر دیں گے، لیکن پہلے نکالنے والے تو بنے اور پھر رشتہ دار کو دینے والے بنے. جیسے حضرت میمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو اپنے پاس اپنے بھائیوں کو دے دیتی جو ضرورت مند تھے تو زیادہ تم کو اجر ملتا. یعنی اس سے ایک چیز یہ پتہ چلی کہ صدقہ کرنا شروع کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عورت کا اپنا مال ہے تو اس کو شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ شوہر سے اجازت لے، کیونکہ یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، لیکن آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ رہی کہ یا رسول اللہ کیا میں یہ مال اپنی لونڈی کو آزاد کر دوں؟ نہیں، کر دیا. کرنے کے بعد آ کے بول رہی ہیں کہ میں نے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائیوں کو دے دیتی تو زیادہ بہتر تھا. تو 2 چیزیں اس حدیث میں ملتی ہے. ایک یہ ہے کہ اگر اپنا خود کا مال ہے جو آپ کی ملکیت میں ہے تو وہ آپ کو ضرورت نہیں کہ شوہر سے اجازت لیں تو خرچ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز کہ اپنے رشتہ دار. اب ہم دیکھیں گے ہماری پسندیدہ چیزوں میں سے کون سی چیز ہمیں پیاری ہے.
کسی کو نیند پیاری ہوتی ہے، کسی کو اپنا وطن پیارا ہوتا ہے، کسی کو اولاد پیاری ہوتی ہے، کسی کو اپنا بزنس، جاب، مال، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو شخص جنت کا طلبگار ہے تو جنت میں جانے کے لیے ٹکٹ تو چاہیے، تو اس کی ٹکٹ کیا ہے کہ اپنی پسند کی چیز اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اولاد کو کیسے قربان کریں گے؟ کہ اس کو دین کے لیے وقف کر کے، جیسے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا تھا۔ آگے شوہر بھی نہیں ہے کہ اور اولاد ہونے والی ہے، وہ بھی امید ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، جو اکلوتی اولاد ہے اس کو کیا ہے، اللہ کی راہ میں نظر مان لیا اور قربان کر دیا۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو تو اللہ تو بے شک اس کو خوب جاننے والے ہیں، وہ ضرور قدردانی کریں گے، کیونکہ وہ تو سب سے بڑے قدردان ہیں۔ وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، وہ کسی کا احسان نہیں لیتے کہ ہم اس کے لیے کریں اور وہ جواب میں نہیں دے۔ ہمیں یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ تمام پیغمبروں کی تاریخ یہی بتاتی ہے، صحابہ کرام کی تاریخ یہی بتاتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ مکہ سے محبت تھی نا، یعنی اپنی زمین سے جہاں خود پیدا ہوئے بڑے ہوئے، اپنی زندگی کا تقریباً 75% حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا، اس کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا قدردانی کی کہ مکے کا، مدینے کا حاکم بھی بنا دیا، حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اور پھر 8 سال کے بعد مکہ فتح بھی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس مکہ کے حاکم بن گئے۔ وہاں جہاں سے نکالے گئے تھے اتنی اداسی کی حالت میں، وہاں پر لوٹا دیے گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زبردست وہ ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ جب سعودی میں تھے تو وہاں پر بوسنیا ہرسک کا بہت زیادہ اس وقت، جیسے آج غزہ کا وہ چل رہا ہے، اس وقت ہم جب وہاں تھے تو بہت زیادہ اس کے لیے لوگ فنڈ جمع کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے۔ تو ایک مجلس میں ہم لوگ ایسے ہی موجود تھے، وہاں پر اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ماشاء اللہ تبارک اللہ، سعودی عورتیں کوئی گلے کی چین موٹی موٹی، کوئی گلے ہاتھ سے کنگن، اور کوئی چوڑیاں، کوئی جو جو ان کو اتنا وہ جو جھولی وہ لے کے وہ جمع کر رہی تھی وہ عورت بھر گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی سب کو توفیق دی، کچھ نہ کچھ تو دیا، جس کو حیثیت ہے، انگوٹھی تھی یا جو بھی تو اس طرح سے، یعنی وہ چیزیں کہ آنکھوں سے دیکھا کہ واقعی جو چیز پسند تھی، کیونکہ زیور جو ہے وہ عورت کی کمزوری ہے، جیسے ابھی 24واں پارہ چل رہا ہے اس میں نا کہ وہ عورتیں جو زیور میں پالی جاتی ہیں، تو زیور ایک عورت کی کمزوری ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ پسند ہوتا ہے، بہت کم ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے تو بالکل ہی نہیں پسند ہے، بہت کم ایسی عورتیں ملیں گی۔ تو اس میں سے بھی کبھی اللہ کے لیے کچھ دو جو آپ کو بہت محبوب ہے، یا تو اس کو بیچ کر دو یا اس کو وہ کر کے دو، جیسے بھی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کے لیے۔ اور یاد رکھو کہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو آج دنیا میں آپ زیور دو گے، اس کے بدلے میں جو کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں، اور جو زیور پہنائے جائیں گے، اس کی تو کوئی مثال دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ اپنی پسندیدہ چیز جاری رکھے دیتے جائیں گے، دیکھیں تو بالکل خالی ہو جائیں گے۔ تو کبھی تو وہ چیز، یعنی اپنے لیے بھی محبوب جو چیز ہے اپنے لیے بھی رکھو، کبھی محبوب چیز میں سے کچھ نکال کر دے دو، اور ضروری نہیں ہے مال میں سے، سونے میں سے، زمین میں سے، جائیداد میں سے، کھانے میں سے بھی، نیند میں سے بھی۔ فجر کی نماز کے ٹائم نیند بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے، اٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس وقت بیٹھنا 2 گھنٹہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اسٹڈی کرنے کے لیے ٹائم نکالنا ہے، نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں محبوب چیزیں، اور اس میں سے اللہ کے لیے، اور اللہ سے بول کر کرو، اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، آپ کی رضا کے لیے، کیونکہ اگر نیت میں ذرا سا کوئی گڑبڑ آ گئی نا تو ہماری یہ قربانی بالکل بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کیسی قدردانی کریں گے کہ بڑھا چڑھا کر دنیا میں بھی پلٹ کر دیں گے اور آخرت میں بھی۔ آگے کی آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر ڈیٹیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، بہت ساری آیتیں، تقریباً 8-10 آیتیں تو صرف سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ، وہاں سے لے کے آخر الذین ينفقون فی السراء والضراء اور فی اللیل والنہار،
تو پھر ان کے لیے اجر کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیسے لوگوں کے لیے نہ دنیا میں غم اللہ تعالیٰ غمگین ہونے دیں گے کسی بھی وجہ سے، اور نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بالکل ریلیکس اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیں گے، جو خاموشی سے چپکے سے صدقہ کیا کرتا تھا۔ اور جب بیماری آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ جب بیماری چلی جائے تو خوشی میں صدقہ کر دو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ آگے یہود کے دو اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کا پہلا اعتراض کیا تھا کہ اگر قرآن کی دعوت وہی ہے جو پچھلے نبیوں کی تھی تو قرآن نے اس کو حرام کیوں نہیں کہا جو یہودیوں کے ہاں حرام ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تصدیق کرنے والا ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔ دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں قرار دیا گیا، جیسے پڑھ چکے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے سے یقول السفہاء من الناس، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال ہی تھے۔ ابتدا میں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال کیے گئے تھے، مگر وہ جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیا تھا، اور یہ حرام کرنا اس وقت تھا جب تورات اتری نہیں تھی۔ تورات کس پر اتری تھی؟ کس پر اتری تھی تورات؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ موسیٰ السلام۔ علیہ السلام کب آئے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں آئے، یعقوب علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں۔ ہاں، تو تورات بعد میں آئی نا، اس کا ثبوت یہ مل رہا ہے کہ جب تورات بعد میں آئی، تم بول رہے کہ تورات میں لکھا ہے، تو کہاں لکھا ہے؟ لے کر آؤ تورات، ذرا ہم بھی پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے تورات میں کہ تمہارے لیے یہ، کیونکہ یہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے بہت پسند کرتے تھے۔ تو اگر تم سچے ہو، کیونکہ یہ یہود کہتے تھے کہ جو ہماری کتابوں میں حرام تھا وہ قرآن میں حرام کیوں نہیں ہے، تو خاص طور پر دو چیزیں اونٹ اور خرگوش کے گوشت کے بارے میں تو کہا گیا ان سے کہ لاؤ کتاب تورات، اس میں کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، لیکن یہ تورات نہیں لائے کیونکہ ایسا کوئی حکم تورات میں موجود تھا ہی نہیں۔ حرام کا اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ ملت ابراہیم، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ملت ابراہیم پر ہو، تو آپ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہو؟ کیونکہ یہ تو ملت ابراہیم میں حرام تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرام نہیں تھا، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے بھی ابتدا میں حلال ہی تھا۔ ہاں، ان پر کچھ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، پوری قوم کے اوپر نہیں، اپنے اوپر ایک نظر مان لی تھی کہ مثلاً ان کو جو تکلیف تھی، کوئی بیماری تھی، تو نظر مانی کہ مجھ سے اگر یہ بیماری دور ہو گئی تو میں اونٹ کا گوشت جو مجھے بہت پسند ہے وہ کھانا چھوڑ دوں گا۔ اور ان کے پیر میں درد تھا، ان کے دیکھا دیکھی ان کی قوم نے بھی اس کو چھوڑ دیا، چونکہ ہمارے بڑے جو تھے، ہمارے لیڈر، جو ہمارے رہنما یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اس کو چھوڑا تھا، لہٰذا ہم بھی اس کو چھوڑتے ہیں، اور اس کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیا۔ اور کچھ چیزیں ان پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود ان پر حرام کر دی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ طبیبوں نے ان کو منع کر دیا تھا کھانے سے، بہرحال بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی تھی۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہودیوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا ہم آپ سے چند باتیں پوچھتے ہیں جنہیں اللہ کا نبی ہی جانتا ہے۔ فرمایا شوق سے جو چاہو پوچھو، لیکن اللہ کو درمیان میں ڈال دو، یعنی وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہو، اور جو عہد یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے لیا تو وہی عہد کر لو کہ اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں اور تم انہیں پہچان لو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ بولے ہم یہی عہد کرتے ہیں، ہمیں 4 باتیں بتا دیجئے۔ نمبر 1، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا کھانا حرام کیا تھا؟ نمبر 2، مرد و عورت کی منی میں کیا فرق ہے؟ نر و مادہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور نبی امی کیسے سوتے ہیں، اور کون سا فرشتہ ان کا دوست ہے؟ آپ نے یہودیوں سے اسلام لانے کا مقرر اقرار کرا کر فرمایا، یعنی پہلے اقرار کرتے ہو تم کہ مان لو گے اگر میں جواب دوں تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مان لیں گے، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی، تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام جب سخت بیمار پڑ گئے تھے، جب بیماری کافی زور پکڑ گئی تو آپ نے منت مانی کہ آپ تندرست ہو کر سب سے زیادہ مرغوب کھانا چھوڑ دیں گے، اونٹ کا گوشت اور دودھ، اور آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، لہٰذا آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظر ہمارے اسلام میں مکروہ ہے ماننا، لیکن اگر نظر مان لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ نظر ایک قرض کی طرح ہے۔ اگر کسی نے مثلاً ہمارے والدین میں سے کوئی نظر مانی اور اس کو پورا نہیں کرتے، اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے نظر مانی ہے اور ان کا انتقال ہو گیا، اب اولاد پر اس پر وہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کا قرض اتارے، جس طرح قرض اتارنا ہے ویسے ان کی نظر کو پوری کرنا ہے۔ تو اول تو نظر اسی لیے ماننا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے، لیکن اگر مان لیے ہیں تو کیا کرنا ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر نماز حاجت پڑھ سکتے کیا؟ نماز حاجت کے نام سے ہم لوگوں نے بنایا، حالانکہ وہ وستعین بالصبر والصلاۃ یعنی نماز کے ذریعے مدد مانگنا، اس اچھا، کو ہم لوگوں نے بنا دیے صلاۃ حاجہ، حاجت کی نماز۔ عربی میں اس کو وہی استعانہ کی نماز بولتے ہیں، یعنی مدد مانگنا اللہ سے، کہ کوئی بھی کام آپ کو مشکل لگ رہا ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ تو پہلے ایسے نیت نہیں، پہلے ایسا تو نہیں بولنا ہے نا باجی کہ اللہ تعالیٰ بے وجہ سے تو میں حاجت کرتی ہوں، میں کروں گی وہ نہیں کروں گی، نہیں ایسا نہیں نہیں بولنا ہے نا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، یہ تو نہیں شرط کرنا، لگا رہے ہیں نا آپ اللہ کے ساتھ، ہاں ہاں وہی، اللہ تعالیٰ آپ یہ کر دو گے تو میں یہ کروں گی، تو یہ غلط ہے نا۔ ہاں کام سے پہلے آپ کوئی چیز صدقہ کر دو مثلاً، اور آپ کا کام ہو جائے پھر صدقہ کر دو خوشی کے طور پر، یہ چیز پسندیدہ بھی ہے، اور یعنی اسلام میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دو گے، میں بیماری سے اچھی ہو جاؤں گی تو میں اتنا اور اتنا صدقہ کروں گی، یا اتنی اتنی نماز پڑھوں گی، یا اتنا اتنا نفل روزہ رکھوں گی، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مان لیے ہیں تو اپنے گھر والوں کو اس کو بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال ہو جائے اور آپ کی نظر باقی رہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی، اب میرے اوپر لازم ہے کہ اس کو پورا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تمہاری ماں کا کسی پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہیں کرتی؟ تو بولے کہ ہاں ضرور کرتی، تو بولے کہ اسی طرح کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کیا کرو، ان کا قرض ادا کرو، یعنی ان کی جو منت ہے، جو نظر مانی تھی، وہ نظر کو کیا کرو، پورا کرو۔ یہاں پر یہی ہے کہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بتائی، لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہودی بولے آپ نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہنا کہ یہ لوگ دیکھو سن بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں، صداقت کی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس رب کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری اور جس کے علاوہ کوئی دوسرا حقدار عبادت نہیں، تمہیں معلوم ہے کہ مرد کی منی سفید اور گاڑی ہوتی ہے اور عورت کی پتلی اور رقیق بھی، پھر جس کا غلبہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اسی کے موافق مشابہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی کا غلبہ ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے ورنہ لڑکا۔ بولے یہ جواب بھی ٹھیک ہے۔ فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہیے۔ پھر فرمایا تمہیں اس کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، تمہیں معلوم ہے کہ نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دل نہیں سوتا، یعنی تمام انبیاء کیا ہے سوتے ہیں لیکن ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں۔ بولے یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا میرے دوست جبریل علیہ السلام ہے، اور جب بھی کوئی نبی آیا جبریل علیہ السلام ہی ان کے دوست ہوئے۔ بولے ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر آپ کا دوست جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہوتا تو مان لیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 اتاری، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذنه، یعنی جو کوئی دشمن ہوگا جبرائیل کا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے اتارا، تو یہ کیسے ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں دشمنی نبھانے؟ ایک روایت میں 5 باتیں آتی ہیں، ایک میں 4، تو حسب سابق، اور 5ویں یہ کہ برق رعد کیا ہے، یعنی جو بجلی چمکتی ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر تعینات ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادل کو ہانکتا ہے اور کڑک اس کی آواز اس سے آتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ یہودی جبریل علیہ السلام کا نام سن کر بدک گئے اور بولے وہ تو فرشتہ عذاب و حرب ہے اور ہمارا دشمن ہے، اگر آپ کے دوست میکائیل علیہ السلام ہوتے جو بارش اور پیداوار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے تو ہم آپ کو ضرور مان لیتے۔ یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، رات دن بے چین رہتے تھے، دن میں تھوڑی سی دیر کے لیے
درد ٹھہر جایا کرتا تھا اس وقت آپ نے ترک لحم و شیر کی منت مانی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نظر کر دی، تم بھی ایسا ہی کرو۔ شریعت یعقوبیہ میں پسندیدہ چیز اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دینا جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں منع ہے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے پسندیدہ چیزیں کیا کریں، اپنے اس کے لیے نہیں چھوڑیں گے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کریں گے۔ جیسے لن تنالوا البر، کہ اللہ کی محبت میں ہم کو چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنی اس کے لیے نہیں چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے میرے وہاں گھر میں یہ چیز پھلتی نہیں ہے تو میں نہیں کرتی، میرے وہاں کالا کپڑا نہیں چلتا، میرے وہاں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے قل صدق اللہ، فمن افترى علی اللہ کذبا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، کہ جو کوئی جھوٹ گڑے اللہ پر اور افترا باندھے اللہ پر تو وہی کیا ہے، جھوٹا ہے اور وہی ظالم ہے۔ یعنی جھوٹ بول کر اس نے کیا کیا، یعنی تم کو تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے ماننے کا تو تم بہانہ لگا رہے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے نہیں کیا تھا اس لیے ہم نہیں کر رہے، کہ اللہ پر سراسر جھوٹ ہے۔ لاؤ کتاب اور دیکھو اس میں کہاں لکھا ہے یہ حرام تھا، لیکن نہیں لائے وہ، کہ ان کو تو پتا تھا، اور اس لیے بھی کہ ان کی کتابوں میں تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی تحریف کر دی گئی تھی، حلال کو حرام بنا دیا گیا تھا، حرام کو حلال، اس لیے بھی وہ چیز چھپاتے تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اللہ نے سچ کر دکھایا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی طریقے کی جو یکسو تھے، یعنی ان چیزوں کو حلال سمجھو، یہود کی حرام چیزوں کو حرام مت سمجھو۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ یعنی اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ جب تم کہتے ہو کہ تم طریقے ابراہیم علیہ السلام پر ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو تمہاری طرح نہیں تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے، وہ تو یکسو تھے، ایک حنیف، ایک پکے سچے مسلمان، ایک اللہ کو ماننے والے۔ اور یعنی جو اللہ پر یہ الزام لگائے کہ اللہ ہی نے ہمارے لیے ہفتے کا دن بطور عید کے مقرر کیا، ہمیں یہی حکم ہے کہ قیامت تک تورات پر عمل کرتے رہیں اور کسی اور نبی کو نہ مانے، اور وہ بڑے ہی بے انصاف ہے۔ یعنی اللہ نے سچی بات بتا دی، خلیل اللہ کا دین وہی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لہٰذا اس دین کے پیروکار بن جاؤ جسے قرآن نے زندہ کیا اور جس پر اللہ کے آخری نبی نے مہر لگا دی، یعنی قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اسلامی شریعت سے بہتر اور روشن تر کوئی اور شریعت نہیں، جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی، آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھی راہ کی رہنمائی فرمائی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو موخد تھے، مشرک نہیں تھے، راہ دکھائی۔ پھر ثم اوحینا الیک ان اتبعی، سورہ نحل آیت نمبر 123، پھر ہم نے آپ پر وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو موخد تھے اور مشرک نہیں تھے۔ بار بار قرآن میں جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ہم لوگ نے اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ وما کان من المشرکین، وہ ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی بار بار مشرکین مکہ کو بھی اور یہودیوں کو بھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی ہے جس کو ہر قوم کے لوگ مانتے تھے، یہودی بھی، نصارہ بھی، اور مشرکین مکہ بھی، اور مسلمان بھی۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی دین پر تھے جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی ایک اللہ کی دعوت۔ لیکن مشرکین مکہ کا کیا وہ تھا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تو مانیں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں مانیں گے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار ان کو کہ وہ تو موحد تھے، وہ تو یکسو تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، دوسرے اعتراض کا جواب جو انہوں نے کہا تھا کہ بیت المقدس کی کیوں مسلمان نہیں منہ کر کے عبادت کرتے، کیوں پھر گئے پلٹ گئے کعبے کی طرف، تو یاد رکھو کہ دوسرا جواب، اعتراض کا جواب کیا ہے کہ جیسا کہ ان کی نظر میں بیت المقدس پہلا قبلہ تھا اور خانہ کعبہ بعد میں بنا، تو مسلمانوں کی خانہ کعبہ کو کیوں قبلہ کہا جا رہا ہے، تو بیت المقدس کو کیوں نہیں پہلا گھر
جو لوگوں کے لیے بنائے گا وہ کون سا ہے؟ مکے میں، جو بڑا بابرکت ہے، بہت سے لوگ وہاں جا کر ہدایت پاتے ہیں. کئی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی، جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کوئی شخص وہاں جائے، یا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ متاثر ہوئے بغیر وہاں رہے، کوئی بد نصیب ہوگا کہ وہاں پہنچ کر وہ نماز نہ پڑھے یا طواف نہ کرے یا اس کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا چاہے. اس میں نشانیاں ہیں زمزم کے بارے میں، حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، صفا مروہ ہے. اللہ کے لیے یعنی مصیبت برداشت کرنا ہے مگر کوئی شکوہ نہیں. مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم کے پاؤں، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے. امن والی جگہ ہے کہ مرد و عورت اکٹھے بھی نماز پڑھیں تو کوئی فتنہ نہیں ہے. دل نرم ہو جاتے ہیں، اس گھر سے واپس آنے کو دل نہیں چاہتا اور بار بار جانے کو دل چاہتا ہے. وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، پہلے یہ کعبہ کے ساتھ لگا ہوا تھا، اب اس کو ذرا ہٹا دیا گیا طواف کرنے والوں کے لیے سہولت ہو اس لیے. تو بابرکت اس لیے بھی ہے، فیہ آیات للذی ببکۃ مبارک، بہت بابرکت ہے اس لیے بھی کہ ایک ایک نیکی کا بڑھا چڑھا کر وہاں اجر و ثواب دیا جاتا ہے. کہ مثلاً کہ ایک رکعت کوئی حرم میں پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اس طرح سے برکت ہو جاتی ہے نیکیوں میں. پھر لوگوں میں برکت، کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ہر سال حج کرنے، اور پورا سال عمرہ کے لیے کھلا ہوتا ہے، اور اتنا زمزم بھر بھر کر لے کر آتے ہیں، لیکن اتنی برکت ہے کہ آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی. یا وہاں پر خوب پیتے ہیں اور نہاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں، تو یہ برکت رکھی ہے. پھر وہ پوری کی پوری بستی ہی مبارک ہے، جیسے کہ دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات رزقا، پھلوں کا رزق دے. تو ایسی ایسی چیزیں اگر آپ آج، پہلے کے زمانے میں تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کیسے پھلوں میں برکت. لیکن آج اگر جائے اور کوئی سپر مارکیٹ میں آپ جائیں، وہاں پر جو حرم کے بالکل سامنے ہے، بن داؤد وغیرہ جو بھی ہے، اتنے قسم کے، ایک پورا کارنر، پورا جو لائن ہے وہ ساری کی ساری کیا ہے، فروٹس کی. اور ایسے کہ ہم لوگ تو انڈیا میں رہتے ہوئے کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، مثلا آم کی کئی قسمیں اور ایپل کی کئی قسمیں اور انگور کی کئی قسمیں، لیکن وہاں پر تو ایسے ایسے فروٹس کے جو یعنی دیکھے بھی نہیں کبھی اپنی آنکھوں سے. اب تو خیر یہاں پر بھی آنے لگے ڈریگن فروٹس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں، لیکن وہاں پر سالوں سے یہ چیزیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، برکت والی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان اول بیت، کہ پہلا گھر مکہ کا، تو پہلا گھر مکہ کا جو ہے وہ کس نے آباد کیا پہلی مرتبہ، کس نے بنایا تھا؟ پہلا گھر مکہ کا کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام نے نا سٹارٹ کیے تھے. کعبہ کم سے کم 5 یا 6 مرتبہ بنا ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. یعنی وہ کعبے کی کا ایک شکل نہیں تھی، کمرہ جیسا آج ہے ویسا نہیں تھا، ایک ٹیلا، ایک جیسے بولتے ہیں نا پہاڑی، ایک چھوٹی تھوڑی سی بنا دی نشان کے طور پر کہ یہ بیت اللہ ہے. پھر دوسری مرتبہ اس پر آدم علیہ السلام نے بنایا اول بیت. تیسری مرتبہ پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کعبے کی شکل میں بنایا، ایک کمرہ بنایا. نہیں تو اس فرشتوں نے، آدم علیہ السلام نے کیا ہے، اس کو ایک وہ نشان دے دیا تھا، پہاڑ کی جو ٹیلا ہوتا ہے، چوٹی ہوتی ہے، اس کو ایک نشان کے طور پر کہ یہ کعبہ ہے. تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے، چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا تھا. یاد ہے کسی کو یہ واقعہ؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیکٹ دیا گیا تھا؟ چوتھی مرتبہ جب قریش مکہ نے کعبے کی تعمیر کی تھی، حالانکہ وہ مشرک ہے لیکن حج کعبے کی اسود تعمیر کا، کر، حج اسود کا دیے تھے نا آپ کیا حج اسود پتھر اٹھائے تھے. ہاں یعنی حجر اسود کے لیے جب چوتھی مرتبہ قریش مکہ نے دور جاہلیت میں بنایا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے. نبی کب بنائے گئے؟ کتنے سال میں؟ 40 سال میں. 40 سال. 40 سال میں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی عمر تھی 25 آپ سال. 25 سال، ہاں 25 سال. 25 سال کی عمر تھی. ابھی آپ نبی نہیں بنے ہیں. لیکن قریش مکہ نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے دیکھو ہے مشرک، لیکن کیا چیز کا احتیاط کر رہے ہیں کہ اعلان کر دیا اپنی قوم میں کہ جس کی حلال کمائی ہوگی وہ لا کے کعبے کے لیے دے گا. حرام کمائی سے قبول نہیں کیا جائے، کیونکہ اس وقت سودی لین دین بھی تھا. اس وقت لونڈیوں سے غلط کام بھی کروا کے اس سے کمائی کھائی جاتی تھی. اس سے ڈاکہ چوری کی جاتی تھی، ڈاکہ ڈالا جاتا تھا. تو اعلان کر دیا مشرکین مکہ نے کہ اس میں 1 روپیہ بھی حرام کمائی کا نہیں آئے گا. تو حلال کمائی جس کے پاس تھی سب جمع کر کے کعبے کو تعمیر کیا. اب جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو 4 قبیلے تھے، آپس میں جھگڑ پڑے کہ ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا، وہ بولے ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا. وہ اس طرح جھگڑا ہونے لگا. تو ان میں کا ایک قابل آدمی اس نے اٹھ کر کہا کہ کیوں جھگڑتے ہو اس کے بارے میں، ہم آپس میں ایک فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ کل صبح ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسجد میں، مسجد حرام میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کے ہاتھ سے یہ کام کروائیں گے. سب انتظار میں بیٹھ گئے. چلو اچھا صبح ہوگی دیکھیں گے. سب جا کے بیٹھ وہ انتظار کرے. دیکھا تو سب سے پہلے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر دیا گیا کہ آئیے اور آپ کعبے کو میں حجر اسود کو نصب کیجئے، لگائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بہت زیادہ حکیم، حکمت والے، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے، بہت زیادہ یعنی جھگڑوں کو مٹانے والوں میں سے بھی. کہ آپ نے کیا کیا، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے لاؤ مجھے دو، مجھے یہ عزت دے رہے ہو میں اکیلا کرتا ہوں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، چادر منگوائی. چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا گیا اور چاروں قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ چاروں طرف سے چادر کا ایک ایک کونا پکڑو. اور وہ لوگ پکڑ کر لے کر آئے. اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حجر اسود کو لگایا، کیونکہ وہ جنت کا سے بھیجا ہوا پتھر ہے جو بہت سفید تھا. اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی. تو بہت سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہے کہ یہ جنت سے لایا وہ پتھر بالکل سفید بغیر کسی داغ کے تھا، لیکن لوگوں کے گناہ کو جذب کر 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 کے آج وہ کیا ہو گیا، حجر اسود ہو گیا. اس طرح آپا سے اسود کے معنی بلیک کے ہے نا، کالے کو بلیک، اسود کہتے ہیں. ہاں بلیک، وہی اسی لیے پھر وہ حجر اسود. سفید کیسا تھا اگر اس کا نام اسود تھا تو؟ اسود بعد میں رکھا گیا نا، یہ حجر اسود اچھا بعد بعد میں میں رکھا رکھا. گیا. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام تعبیر کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا تھا اس کے لیے کہ یہ پتھر ہے، اس کو اس میں نصب کر دو. اس وقت وہ سفید تھا. بعد میں اس کو وہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس کا نام رکھ دیا حجر اسود جب وہ کالا ہو گیا. چوتھی مرتبہ تو پہلے کیا نام تھا پھر؟ پہلے کا نام کیا تھا وہ تو نہیں ہے، بس یہ جنت کا پتھر ہے یہ کہا جاتا ہے. ہاں ہاں وہی. اور اچھا. آپا ایسا دوسری بتایا گیا تھا کہ اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ جہاں تک اس کی باؤنڈری بنی وہ چیز، وہ 5 مکات یا 5 یا 6 مکات بن گئے اس کی روشنی کی حدود. ایسا تو نہیں کہیں پر آتا ہے. ایسا ہم کو وہاں پر عمرہ پر بتایا تھا گائیڈ یا جو بھی تھے وہاں پر. نہیں، اللہ علم، میں نے ہاں تو نہیں سنا ہے کچھ بھی. 5ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا. چوتھی مرتبہ قریش مکہ نے، 5ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنایا تھا. پھر اس میں کیا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. تو آیات تو بہت ساری ہیں، ایک ایک کی ڈیٹیل اگر ہم پڑھیں گے، مثلا صفا مروہ ہے اور حجر اسود ہے اور زمزم کا کنواں ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری ان کی پوری فیملی سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہم یہاں پڑھیں گے جو نام آیا خاص مقام ابراہیم، اس کی کیا فضیلت ہے. تو مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے ہوتے تھے. چونکہ ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند آیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے نشانات پتھر پر قائم کر دیے تاکہ یہ ان کی مومن نسل اور دوسروں کے لیے یادگار بنے. سعید بن جبیر نے فرمایا مقام ابراہیم پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم فرمایا تھا
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور سیدنا اسماعیل آپ کو پتھر پکڑاتے جا کے. اس وقت تو کوئی کرین وغیرہ تو تھا نہیں, کوئی سیڑھی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی, یہی پتھر تھا اور وہی کرین کا کام کرتا تھا. یعنی جہاں پر آپ اس کو, یعنی مثلاً اس طرف کی دیوار بن گئی, اب دوسری طرف بنانا ہے, تو وہ خود کھسک کر وہاں پر پہنچ جاتا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ قدرت ڈالی تھی, اور نرم اتنا بنایا کہ اس پر آرام سے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے, اور ان پر پیروں کے نشان, جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج بھی باقی ہے. مقام ابراہیم پتھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم فرما دیا. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا, میں نے 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق تجویز پیش کی. میں نے گزارش کی, اللہ کے رسول, کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد نماز پڑھا کرتے. یعنی 3 چیزیں, بعض روایت میں اور بھی چیزیں آتی ہے کہ جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا جب یہ شراب کی حرمت کی آئی تھی, تب بھی خواہش کی تھی کہ یا رب حکم دے دیجئے کہ شراب بالکل حرام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق آیت نازل کر دی. اسی طرح ایک مرتبہ خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ, کتنا اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کے پاس طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, سورہ بقرہ میں پڑھ چکے. تم مقام ابراہیم کو مستقل جائے نماز بنا لو. تو آج بھی کیا سنت ہے کہ طواف ساتھ کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس آئیے, اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے. لوگ کیا کرتے ہیں, وہیں کھڑے ہو کے طواف ہو رہا ہے, لوگ دھکے مار رہے ہیں, کچھ کر رہے, لیکن ضد میں وہیں. ایسا نہیں ہے. مقام ابراہیم کے پاس, یعنی وہ جہاں تک کا اس کی سیدھ میں, جیسے کعبہ, اب کعبہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کہاں تک ہے, ہماری انڈیا تک ہے اور ہر کنٹری تک ہے. تو اب ہم کہیں گے نہیں کعبے میں ہوں گے تو ہم ادھر نماز پڑھیں گے منہ کر کے, نہیں. ویسے ہی مقام ابراہیم اس کے سیدھ میں پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہاں 2 رکعت پڑھ لیجیے. امام طبری نے اپنی تفسیر میں حضرت قتادہ سے نقل فرمایا, مسلمانوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے, چھونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. آج وہ کپڑا لگا کے اور چہرے سے چوم کے اور پتہ نہیں کون کون سی بدعتیں لگا کے, بہت سے لوگوں نے آپ کی ایڑی اور انگلیوں کے نشانات اس پتھر پر دیکھے, مگر لوگوں کے ہاتھ ملنے کی وجہ سے وہ نشانات ختم ہو گئے اور مٹ گئے. یعنی یہ ابھی جو جالی لگی ہے ویسی جالی نہیں تھی بلکہ اوپن تھا. تو پہلے کیا ہے کہ اس پتھر پر ایڑی کے اور انگلیوں کے بھی نشان تھے, اب تو صرف خالی وہ رہ گیا ہے نا, ایک پتے کے پیر کا سائز رہ گیا ہے, انگلیاں اور وہ ساری چیزیں نہیں ہیں. مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ہی قائم تھا. سیدنا عمر نے اسے وہاں سے ہٹا کر, جب عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے وہاں سے ہٹا کر اس جگہ میں رکھ دیا جہاں وہ آج کل ہے. امام عبد الرزاق نے یہ بات اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ عطا مجاہد اور دوسرے تابعین کے حوالے سے بیان فرمایا. امام بیہقی نے بھی قوی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے یہی بات نقل کی, فرماتی ہیں کہ مقام ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت اللہ سے بالکل ملا ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پیچھے ہٹا دیا تاکہ جگہ کھل جائے طواف کرنے والوں کے لیے, آسانی ہو جائے, کیونکہ صحابہ کرام اور تابعین نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس کام پر تنقید نہیں کی, لہٰذا یہ سبھی کی اجتماعی پسند بن گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس جگہ رکے رہنے سے یہ طواف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے, اس لیے انہوں نے اسے ایسی جگہ رکھوا دیا جہاں کسی کو تنگی نہ رہے. یعنی بالکل دور ہٹا کے طواف کرنے والے اس کے پاس سے, اس کے آگے سے, اس کے پیچھے سے جاتے ہیں, کیونکہ انہی نے تو اس کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ دیا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے لیے تمنا کی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو یہ صحابی ہوتے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نا باجی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کیونکہ بہت سی باتیں قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو ان کی سوچ پر اور ان کی تجویز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی. یعنی ان کی سوچ کیسی تھی, جیسے انبیاءوں کو وہ دیا جاتا ہے, بہت ساری ڈیٹیل ہے ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ بھی پڑھنا چاہیں تو تاریخ مکہ مکرمہ ہے, مولانا صفی الرحمن پوری کی, مبارک پوری کی دارالسلام کی بک ہے, ماشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں ڈیٹیل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھر کو کیوں برکت والا رکھا, فی آیات مقام ومن دخلہ کانا آمینہ, جو کوئی اس میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا.
یعنی یہ ایسی امن کی جگہ ہے، کیونکہ جیسے ہے نا لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ تم مکے میں رہتے ہو اور تم آس پاس دیکھتے نہیں ہو کہ آس پاس کے لوگوں کا حال کیا ہے، کہ وہ اچک لیے جاتے ہیں، لوٹ لیے جاتے ہیں، اور تم ہو کہ یعنی بچا لیے گئے ہو اس سے۔ یعنی جو گھر سب سے پہلے عوام کی عبادت و قربانی، طواف و نماز اور اعتکاف کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ والا گھر ہے، یعنی بیت الحرام ہے، اسے خلیل اللہ نے بنایا تھا، جن کے دین و طریقے پر چلنے کے دعوے دار مشرک بھی، یہودی اور عیسائی سب ہیں، مگر افسوس اس مقدس گھر کا حج نہیں کرتے۔ مانتے تھے سب لیکن حج نہیں کرتے، یہودی نہیں جاتے، نصارہ نہیں جاتے، جسے اللہ کے خلیل نے اللہ کے حکم سے مکہ شریف میں عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا تھا، اور دنیا کے تمام لوگوں کو اس کے حج کے لیے بلایا تھا، اسی وجہ سے اسے برکت والا فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا دونوں میں کتنی مدت ہے، یعنی کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 سال۔ پوچھا پھر؟ فرمایا پھر اللہ کی ساری زمین مسجد ہے، جس جگہ نماز کا وقت آ جائے اسی جگہ نماز پڑھ لو۔ تو امت محمدیہ کی ایک اسپیشل کوالٹی کیا ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آئے، وہ کہیں بھی وہ جگہ پاک ہے تو وہ جگہ نماز پڑھ لے۔ اگر ڈاؤٹ ہے کہ مثلا کوئی کتا ہے یا کوئی گندگی کر کے گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، باقی ساری زمین پاک ہے، جہاں چاہے وہاں پر ڈائریکشن معلوم کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ مکہ کے بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ ایک ہے مکہ، دوسرا ہے بکہ، تیسرا ہے بیت العتیق، یہ سب قرآن میں نام آئے ہیں، چوتھا ہے بیت الحرام، پانچواں ہے بلد الامین، چھٹا ہے مامون، ساتواں ہے ام رحم، آٹھواں ہے ام القرا، نواں ہے اصلاح، 10واں ہے عرش، اور 11واں ہے قادس۔ قادس کیونکہ یہ مقدس ہے، گناہوں کو مٹانے والا، اور 12واں ہے المقدسہ، 13 ہے الناسا، 14 ہے ماسا، 15واں ہے خاتمہ، 16 ہے راس، 17 کوتار، 18 البلدہ، 19 البینہ، اور 20 کعبہ۔ یعنی 20 نام بتائے گئے ہیں جو قرآن اور حدیث میں نام آئے ہیں۔ مقام ابراہیم یعنی اس گھر میں خلیل اللہ کی تعمیر کی صاف صاف نشانیاں موجود ہیں، اور اس کی عظمت و شرف کی نشانیوں میں سے مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آپ تعمیر کرتے جاتے تھے اور مسالہ اسماعیل علیہ السلام دیتے جاتے تھے۔ پہلے یہ پتھر، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کیا، اور امن والا ہے کہ جب کوئی خوف زدہ حرم مکہ میں داخل ہو جاتا ہے تو بے خوف ہو جاتا ہے۔ عہد جاہلیت میں بھی حرم کی یہی قدر و منزلت تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے بیت اللہ کی پناہ لی تو بیت اللہ اسے پناہ دے دے گا، مگر جگہ اور کھانا نہیں دے گا، لیکن جب اس سے باہر آئے گا تو اپنے جرم پر پکڑ لیا جائے گا، جیسے کہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں، اولم یرو انا جعلنا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا اور ان کے آس پاس لوگوں اچک لیے جاتے تھے۔ سورہ قریش، فلیعبدوا رب ھذا البیت، لوگوں کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے نجات دی۔ حرم میں شکار کرنا، پرندے کو گھونسلے سے اڑانا، اور درخت کا کاٹنا اور گھاس اکھاڑنا حرام ہے۔ اسی لیے مسجد حرام یا حرمت والی مسجد یا حرمت والی جگہ اس لیے کہا جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو عام جگہ پر حلال ہے وہ چیزیں وہاں پر حرام ہو جاتی ہیں۔ چوری کرنا عام جگہ پر بڑا کبیرہ گناہ ہے، وہاں پر اور بھی زیادہ وہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو یہاں پر یہ ہے۔ پھر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کی خاطر لوگوں کے ذمے حج ہے، فرض ہے اس گھر کا جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس سواری ہو یا ٹکٹ کے پیسے ہوں یا زیادہ راہ ہو، عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے، اور جو استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہ جائے تو ایک روایت میں قیامت کے دن اس شخص کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جو استطاعت ہونے کے باوجود حج کے لیے نہ جائے۔ حضرت علی کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں والوں سے بے نیاز ہے۔ سب سے بڑی امن کی بات کہ وہاں داخل ہو کر انسان نیکی میں داخل ہو جاتا ہے اور برائی سے بچ جاتا ہے، یعنی وہاں رہ کے کوئی برائی کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ گویا پہلے اگر وہ ایسا کام کرتا رہا ہے کہ جہنم کا ایندھن بنتا،
اب اس گھر میں داخل ہو کر وہ کام کر رہا ہے کہ پرامن جنت کا باسی بن سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام کام کہ جس سے کسی کو یعنی کسی کو بھی تکلیف یا اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو وہ منع ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد اس کو حرام قرار دیا. اور کون حج نہیں کر سکتا؟ جو معذور ہے اس کے لیے حج فرض نہیں ہے، اور جو غریب ہے، مسکین ہے، جس کی استطاعت نہیں ہے. لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن معذور ہے کہ وہ چل کر وہاں تک نہیں جا سکتا یا کوئی اس کو لے جانے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنی جگہ حج بدل کروائے، لیکن کروائے گا کیونکہ حج اس پر فرض ہے، مال ہے اس کے پاس، لیکن معذور ہے کہ وہ خود چل کر نہیں جا سکتا. مثلا ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ جائے گا تو وہاں پر اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی. جیسے روزے کے لیے کہا گیا، روزے کا تو یہ نہیں ہے اس کو فدیہ دینے کی، لیکن حج کے لیے کیا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو حج بدل کروائے، لیکن مال ہونے کے باوجود بھی اگر وہ نہ کرے تو فمن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین. تو اس آیت کی روح سے حج کیا ہے؟ واجب ہے. اور حج کیا ہے؟ ارکان الاسلام میں سے چوتھا رکن ہے، پانچواں روزہ ہے. وجوب حج کی دلیل سورہ بقرہ میں پڑھ چکے 196 میں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور اس آیت کے ضمن میں بھی یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے. متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ جو ارکان الاسلام میں حج بھی داخل ہے. اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یا یہ آیت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہے اس لیے حج کرو. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے 3 بار یہی سوال کیا، پھر بھی آپ خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا اور تمہاری طاقت سے باہر ہو جاتا. پھر فرمایا میری چھوڑی ہوئی بات نہ پوچھا کرو، کیونکہ پہلے لوگ کثرت سوال اختلافات ہی سے تباہ ہوئے. جب میں تمہیں کسی بات کا حکم کروں اسے یعنی مان لو اور بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے روک دوں تو اس سے حسب توفیق، یعنی جس پر خاموش ہے قرآن اور حدیث اس پر خاموشی اختیار کرو. جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ اگر جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہو اس وقت اگر تم ایسے سوال کرو گے اور اس پر اگر وہ چیز واجب ہو جائے گی تو کتنا وہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ صرف ایک کیا باجی، ایک ہی حج کیے نا باجی. ایک ہی حج کیا، اور حجت الوداع یعنی وہ وداعی حج تھا، ایک ہی حج کیا اور 3 عمرہ کیا پوری زندگی میں. استطاعت کی تفسیر، استطاعت کی کئی صورتیں ہیں، کبھی بالذات استطاعت ہوتی ہے اور کبھی باواسطہ. ابن عمر فرماتے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کون ہے؟ فرمائے بکھرے ہوئے بالوں والا اور میلے کچلے کپڑوں والا. پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا حج افضل ہے؟ فرمائے جس میں کثرت سے لبیک کہی جائے اور قربانیاں کی جائے. پھر تیسرے شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبیل کیا ہے؟ فرمایا کھانا اور سواری. اور حج کا انکار کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید قرار دیا ہے کہ فرید حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ومن کفرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کا خرچ اور سواری کا مقدر، یعنی اس کے پاس پیسہ بھی ہے کہ وہ خرچ پورا آنے جانے کا کر سکتا ہے، وہاں رہنے کا، ہوٹل کا اور یہ ساری چیزوں کا اور ٹکٹ کا کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر حج نہیں کرتا، جیسے ہمارے وہاں ٹالا جاتا ہے نا انڈیا اور پاکستان میں اسپیشلی، آپ کو جتنے بھی حج کے دوران بوڑھے، مریض اور بیمار اور لاغر قسم کے حاجی ملیں گے، وہ سارے انڈیا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے. کیونکہ ہمارے وہاں تصور کیا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، پڑھ لکھ لے تو جائیں گے، بچوں کی شادیاں ہو جائے تو جائیں گے، اور یہ کام ہو جائے تو جائیں گے، میرا یہ کام باقی ہے تو پورا ہو جائے تو جائیں گے. کرتے 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 عمر 60 اور 70 سال کی پہنچ جاتی ہے. اب کیا ہوا کہ یا تو مال ختم ہو گیا، اور یا مال تو ہے لیکن ہم چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، یعنی ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں رہی ہے اس گھر کی طرف جانے. کیونکہ حج آسان بھی ہے، حج مشکل بھی ہے. آسان اس کے لیے کہ جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ آسانی سے جا سکتا ہے. مشکل اس کے لیے کہ جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر قدم پر آپ اترو آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ملے،
اور آپ کے پاس جیب میں پیسہ ہے تو گاڑی، بعض دفعہ جیب میں پیسہ ہے جو 20 ریال ڈسٹینس کا سفر ہے، وہ 150 250 ریال اس وقت دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے، لیکن لوگ سواری نہیں ملتی، اتنا مجبوری کی حالت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ٹالتے رہے اپنی زندگی بھر، اور اس کے بعد موت آ کر کھڑی ہو گئی سر پر، اور اب کہتے کہ میں چلا جاتا تو اچھا تھا، تو یاد رکھو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفر کا خرچ اور سواری کا مقدور رکھنے کے باوجود حج نہ کرے، عجب نہیں ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ حج فرض ہو گیا تھا. اب وہ مرا کس پر؟ یہودی بن کر یا نصارہ بن کر. تو ہم تو مسلمان بن کر مرنا چاہتے ہیں نا. تو ہمارے لیے کیا ہے، اگر ہے استطاعت تو ضرور اول وقت میں حج کر لینا چاہیے، صحت کی حالت میں کر لینا چاہیے، مال کی محبت کے باوجود کر لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اصل میں ہم ضامن نہیں سمجھتے نا کہ میری جو رکے ہوئے کام ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرا دیں گے. ہم تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں وہ جو ہم بچوں کو پڑھا بھی لیں گے، ہم بچوں کی شادیاں بھی کر لیں گے، ہم بچوں کے نہیں، ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے سپرد. وہ فوض امری اللہ، اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ آپ کروا دو گے، اللہ میں یہ آپ کے لیے نکل رہی ہوں، آپ کی رضا خوشنودی کے لیے میں عبادت خوشی سے کر رہی ہوں، اس کے بدلے میں آپ میرے ذمہ دار ہو کہ میری وہ کرو گے. تو مالی بات استطاعت بھی اور جسمانی استطاعت، اگر مالی استطاعت رکھتا ہے مگر جسمانی استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ کسی کو بھیجے گا کہ وہ اس کے بدلے میں حج بدل کر کے آئے. اور حج بدل کرنے والا پہلے اپنا خود کا حج کر چکا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بدلے تو وہ تو سمجھ کے بیٹھ جائے گا میرے ذمہ ختم ہو گیا. نہیں، وہ خود اپنا حج، الا یہ کہ وہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ اپنا حج خود نہیں کر سکتا تو معذور ہے اللہ کے وہاں کہ اس کے اوپر حج فرض ہے ہی نہیں. اب اس کو آپ اپنی جگہ بھیجتے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جس پر حج فرض تھا، اس کے پاس مال تھا، مثلاً اپنی اولاد میں سے اگر ہم حج بدل کرانا چاہتے ہیں تو اولاد کے پاس مال ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا حج کرے، پھر ماں باپ کے بدلے میں حج کرے، یا دادا دادی یا جو بھی تھے جن کے اس میں باقی تھا ان کے نام کا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں تک ہی پڑھتے ہیں ایگزام کی بہتر تیاری کیجئے، بہت محنت کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی کہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں محنت آپ کے لیے کر رہی ہوں، میں اپنے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اللہ کے لیے محنت کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے پڑھائی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے انشاءاللہ باذن اللہ. کوئی مشکل نہیں، اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس پیدا کیجئے میں کر سکتی ہوں. یہ نہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہے وہ ہے. آپ اس کے دوران ریویژن کی اپنی بک بھی اگر انکمپلیٹ ہے تو اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ ریویژن بھی ہو جائے گا اور آپ کی بک بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. تو دعا کے ساتھ انشاءاللہ باذن اللہ. کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان سوال ہے، بس یہ کہ ہر آیت کو اچھے سے غور سے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اسی لیے حکمت کی بھی دعائیں آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ اللہ سے کون سی دعا مانگنا ہے حکمت کے لیے. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.